الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة. محترم سامعین کرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تعالی کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں. بر صغیر کے اندر حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مختلف انداز میں خدمتیں ہوئی ہیں، اس سلسلے میں آج شیخ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کیا کیا طریقے رہے ہیں خدمات حدیث سے متعلق، کس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کس طرح سے شرحیں لکھی گئی ہیں، کس طرح سے اصول حدیث پہ کام ہوا ہے، اور حدیث کی نشر و اشاعت کو لے کر کے کس طرح کے اور دوسرے رویے رہے ہیں ہمارے اسلاف کے، اس سلسلے میں انشاءاللہ شیخ سے گفتگو ہوگی. یہ گفتگو ہماری اس گفتگو کا سلسلہ ہے جو حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پہ شیخ سے لگاتار جاری تھی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بر صغیر تک پہنچتا ہے. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے شیخ سے انشاءاللہ اس سلسلے میں مختلف جو گوشے ہیں، جو جوانب ہیں، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ شیخ سے گفتگو ہوگی. شیخ، عام طور پہ جب ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے علماً 25 صحابہ کرام، 18 تابعین، 42 تبع تابعین کا ورود مسعود ثابت ہے، جو مورخین ہیں وہ مانتے ہیں. تو الحمدللہ یہ صحابہ کرام ہندوستان گئے، پھر محمد بن قاسم نے باضابطہ ہندوستان پہ حملہ کیا، بعد میں پھر کیا کہتے ہیں در خبر کے راستے سے اسلام وہاں پہنچا. تو ایک پوری تاریخ ہے. جب ہم نے تاریخ پہ بات کی تھی تو ماشاءاللہ وہ بات بھی کی تھی. تو یہ جو علوم حدیث ہے یہ کب پہنچتا ہے باضابطہ ہندوستان میں؟ یہ تاریخ جب حدیث کو ہم ہندوستان سے بر صغیر سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو کب سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر وہاں باضابطہ اس علم کا چرچا شروع ہوتا ہے؟ بہرحال شروعات کے سلسلے میں تو کہنا یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کا ورود ہوا ہے، تابعین تبع تابعین آئے ہیں، لیکن المیہ یہ ہوا ہندوستان میں کہ شروع کے یعنی 1-1.5 صدی کے بعد، دوسری صدی ہجری کے آخر سے قرامطہ بڑی تعداد میں آ گئے. قرامطہ جو ایک طرح سے جنگجو اور اہل سنت کے خلاف اور ایک متشدد گروپ تھا، تو وہ آ کر کے چھا گئے، اس لیے کہ عباسی حکومت نے، اموی حکومت نے جب ان کو یہاں سے عاصمہ اسلام دمشق اور اسی طرح سے بغداد سے بھگایا اور جزیرہ عرب سے جو بھگائے گئے تو وہ سب انہوں نے ادھر ادھر پناہ لی، تو اس میں سے بڑی تعداد وہاں سندھ میں چلے گئی. تو وہاں ان کی تقریباً 2-3 صدیوں تک وہاں حکومت رہی، قرامطہ کی. اور اس وجہ سے وہاں پر پھر علم حدیث کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملا. پھر 5ویں صدی یا 4تھی صدی ہجری کے آخر میں جب محمود غزنوی جاتے ہیں تو اس وقت بھی دراصل یہ جنگجو فوج ایک گئی تھی اور وہاں کوئی علمی استحکام کی شکل نہیں بنی. تو اس وجہ سے لاہور یا گجرات وغیرہ کے بعض علاقوں میں جو پہنچے وہ، تو وہاں پر ابھی اتنا زیادہ مطلب ابھی اسلام پھیلانے اور دین کی باتیں بنیادی پہنچانا یہی بہت بڑا کام تھا. بالکل. پھر تیسرے مرحلے میں جب حکومت قائم ہو جاتی ہے قطب الدین ایبک کے ذریعے، خاندان غلامہ کے ذریعے، یعنی 8ویں صدی ہجری کے شروع سے، تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو استقرار وہاں حاصل ہوتا ہے. پھر وہ جتنے علمی کام کی ابتدا، اس کے سلسلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت سے ہے، یعنی 8ویں صدی کے ہجری کی ابتدا سے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک بہت مشہور مورخ ہیں جو مولانا ابوالحسن ندوی مرحوم کے والد عبدالحی حسنی، جن کی وفات 1923 میں ہوئی، تو انہوں نے جو تذکرات مرتب کیا ہے علماء ہند کا 8 جلدوں میں مرتب کیا. تو پہلی جلد جو ہے وہ پہلی صدی سے لے کر کے 7ویں صدی تک کے سارے علماء پر ہے. ایک ہی جلد ہے، پتلی سی ہے. یعنی 7 صدی کے علماء جو بر صغیر میں تھے یا ہندوستان سے جن کا بھی تعلق تھا وہ صرف ایک جلد میں سما گئے. دوسری جلد پھر 8ویں صدی کے، تیسری جلد 9ویں صدی، اسی طرح سے 14ویں صدی کے علماء پر 8ویں جلد ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں علماء نہیں تھے. کچھ آئے بھی جو تو وہ مثلا عرب ممالک میں منتقل ہو گئے، اس وجہ سے ان کی وہاں شہرت نہیں رہی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان غلامہ میں کے ذریعے جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد پھر وہاں مدارس قائم ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور مختلف علماء ہجرت کر کے مختلف جگہوں سے آئے
اس لیے کہ یہ جو تاتاریوں کا فتنہ تھا 6 7ویں صدی ہجری میں 8ویں صدی ہجری میں، تو اس کی وجہ سے سارے دوسرے ممالک جو تھے بالکل ہی تخت و تاراج انہوں نے کر دیے، تو بھاگ بھاگ کے سب پناہ لینے کے لیے گویا کہ اس وقت کا جو ہندوستان تھا وہ بہت معمون و مفہوم تھا. یعنی آپ دیکھیے گا 8ویں صدی 9ویں صدی یہ بہت پرامن دور تھا. تو اس وجہ سے علاقہ مختلف علاقوں جیسے خراسان، ایران، افغانستان وغیرہ کے علاقے کے اکثر جو ہیں وہ ہجرت کر کے وہاں سے آ گئے ہندوستان. ہاں وہاں آ گئے. اسی دور میں دیکھیے ابن بطوطہ بھی آتے ہیں 8ویں صدی میں، اور دوسرے بہت سے لوگ آئے. تو ان میں مختلف علوم فنون کے، لیکن اس میں بھی افسوس کی بات یہ نہیں، دوسری افسوس کی بات یہ کہ علم حدیث کے تعلق سے لوگوں نے کم ہجرت کی، کم آئے. زیادہ تر وہ لوگ آئے جو معقولات اور فلسفہ اور منطق اور حکمت وغیرہ سے دلچسپی رکھتے تھے، جیسے عبدالعزیز تلبنی اور دوسرے لوگ، وہ لوگ آئے تو انہوں نے اپنا طریقہ تدریس اور وہ اپنے مقررات دراسی وہ رائج کیے. لیکن علم حدیث کے تعلق سے ایک مثال، ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ امام ابن تیمیہ کے ایک شاگرد وہ بھی آئے تھے. کیا ابن تیمیہ عبدالعزیز الاردبیلی کا نام آتا ہے، اردبیلی، عبدالعزیز الاردبیلی. لیکن ان کے پھر اثرات کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا، کہاں، کس جگہ انہوں نے کیا پڑھایا نہیں پڑھایا. مطلب اس کی باضابطہ مطلب ابھی تک وہ ہم ان سے متعلق تفصیلات معلوم ہی نہیں ہوتی، تاریخ کی کتاب میں موجود ہے. اچھا، اسی طرح مثلا ایک عالم آئے علامہ سخاوی کے شاگرد. سخاوی 902 ہجری میں وفات پاتے ہیں، تو ان کے شاگرد 10ویں صدی میں وہ تھے. وہ آتے ہیں ہندوستان کا رخ کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے علم حدیث پھیلائیں گے. لیکن یہاں پر ان کو پذیرائی نہیں ہوئی، چنانچہ وہ پھر واپس چلے گئے یہ کہہ کر کے یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے مطلب اس علم کی نہ قدر کی نہ اہمیت محسوس کی. اور وہ اس لیے کہ معقولات کا اتنا زیادہ زور تھا، اسی کو منتہا کمال سمجھا جاتا تھا. پھر ہوتا یہ ہے کہ بر صغیر میں بعض علاقوں سے، خاص طور پر یہ گجرات کا علاقہ ہے، وہاں سے حرمین شریفین کچھ لوگ آتے ہیں، جیسے مطلب وہاں سے سفر کر کے یہاں حرمین شریفین. اس میں خاص طور پر ایک ہیں علی متقی برہان پوری، 975 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، 10ویں صدی کے عالم ہیں. اس طرح سے محمد بن طاہر پٹنی، وہ 986 میں وفات ہے. تو ان لوگوں نے ہجرت کر کے، ہجرت کیا کر کے، یعنی یہاں بر صغیر سے جب آئے مکے میں، حجاز میں آئے، تو یہاں علم حدیث کا چرچا تھا. کافی بڑے بڑے علماء محدثین تھے اس زمانے میں 10ویں صدی ہجری میں. تو یہاں جیسے ابن حجر حیتمی تھے، ابن حجر حیتمی مکی، 974 میں ان کی وفات ہوئی. تو ان کے شاگرد یا اور بھی کچھ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہاں مکے میں جو لوگ تھے ان سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد واپس جا کر کے وہاں انہوں نے پھر علم حدیث کو پھیلانے کی کوشش. تو گجرات میں ایک شروعات وہاں سلسلہ، یعنی کہ یہ گجرات میں جو شروعات ہوتی ہے تو یہ کب ہے؟ یہ تقریباً 10ویں صدی ہجری کا 10ویں صدی ہجری. وہ محمد بن طاہر پٹنی اس میں بہت مشہور معروف آدمی ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الموضوعات، موضوع گڑی ہوئی حدیثوں پر ایک کتاب لکھی. اس طرح سے مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل، وہ جو لغت حدیث کی کتاب ہے، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، وہ بھی انہوں نے مرتب کی. اور اسی طرح سے یہ علی متقی برہان پوری، انہوں نے کنز العمال مرتب کی، سیوطی کی جمع الجوامع کو اثر نبوہ پر مرتب کیا، اور بھی دوسری بہت سی کتابیں ہیں. تو ان کے ذریعے ایک طرح سے مطلب شروعات ہوتی ہے. گویا کہ ہندوستان میں علوم حدیث سے متعلق اگر شروعات نمایاں کام اگر کہا جائے، یہ 10ویں صدی 10ویں صدی ہجری کو یہ کہا جا سکتا ہے. یعنی کہ لگ بھگ 500 سال عرصہ ہے. ہاں ابھی تقریباً سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو 450-500 سال کا. ہاں، اور پھر اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں اس 10ویں صدی میں، لیکن یہ دونوں نمایاں ہیں. 11ویں صدی میں جب ہم آتے ہیں تو پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام آتا ہے، 1052 ہجری میں ان کو پتہ. انہوں نے بھی اسی طرح سے مکے میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب 1052 میں وفات ہے. تو وہ آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے حجاز آتے ہیں، یہاں پر علوم حدیث پڑھ کے جاتے ہیں تو ان کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے. ان کے کام میں ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے مشکات المصابیح کی درسی کتاب، اس کی 2 شرحیں لکھی، ایک فارسی میں لکھی اشعۃ اللمعات کے نام سے، اور ایک عربی میں لمعات التنقیح کے نام سے، اور یہ دونوں شرحیں اب چھپ چکی ہیں. تو یہ اصول حدیث پر بھی ایک کتاب لکھی ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے. مشکات المصابیح کا جو ایڈیشن بر صغیر میں چھپتا ہے، اس کے شروع میں وہ مقدمہ فی اصول الحدیث ہے، تو وہ انہی کا ہے. اسی طرح سے رجال پر اور دوسرے فنون پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا. ہاں یہ تو ان کے ذریعے ایک طرح سے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ پھیلتا ہے. چونکہ عام طور سے جب ہندوستان میں علوم حدیث یا حدیث کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام ذہن میں ڈائریکٹ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تقریباً. ہاں، اس لیے کہ تو کیا اس پہ ہم لوگ تھوڑی سی مفصل گفتگو کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا طریقہ تھا، کس طرح سے انہوں نے اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ نہیں یاد ہیں، اور نہ ان کتابوں کی طرف میں نے ابھی مراجعہ کیا ہے، نہ دیکھا ہے کہ شاید، لیکن ان پر 2 کتابیں جو چھپی ہیں، ایک پروفیسر خلیق نظامی کی
حیات عبدالحق کے نام سے، اور دوسری ایک کتاب ہے احمد عروج قادری، جو جماعت اسلامی میں جو تھے، جماعت اسلامی جو جی جی انہوں نے عروج احمد قادری، عروج احمد قادری، انہوں نے ایک کتاب شاہ عبدالحق کے حالات پہ لکھی ہے، تو اس میں ممکن ہے تفصیلات کچھ ہوں دستیاب، اور خود ان کی اپنی کتاب جو اخبار الاخیار کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے علماء ہند کے حالات لکھے ہیں، تو اس میں بھی اپنا درمیان میں ذکر کیا ہے، کچھ تذکرہ میں بھی مولانا آزاد نے ان کے بارے میں تذکرہ میں بھی لکھا ہے انہوں نے، لیکن بہرحال مطلب ان کی کوشش اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت ہی قابل قدر ہے، جو لوگ ان کی اہمیت یا ان کی کوششوں کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ درست نہیں، لیکن مانا جاتا ہے شیخ کہ وہ جہاں ایک طرف انہوں نے ہندوستان میں علوم حدیث کو متعارف کرایا، حدیث کی شرحیں لکھی اور ان کی وجہ سے لوگوں کا رجحان بہرحال حدیث کی طرف ہوا، وہی انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ چونکہ وہ فقہ حنفی سے متعلق تھے تو حدیثوں سے فقہ حنفی کی تائید وغیرہ اس طرح سے، ظاہر ہے مطلب فقہ حنفی کے بارے میں جو یہ تأثر کسی اہل الحدیث کے گروپ کے اندر ہے کہ وہ ان کے مسائل اکثر حدیث کے خلاف ہیں، تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ فقہ حنفی کے مطابق جو حدیثیں ہیں ان کے مطابق ان کے دلائل ان کو انٹروڈیوس کریں، اور وہ حدیثیں جو قابل اعتراض ہیں یا ایک ایسی جو مطلب جو ان کے مذہب کے خلاف پڑتی ہیں ان کی کوئی ایسی توجیہ و تعویل کی جائے کہ جو ان کے مطابق ہو جائے، اور اس سے ان کا تو یہ سلسلہ واقعی مطلب شاہ عبدالحق سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ہندوستان میں اگر شرع حدیث کی تاریخ دیکھی جائے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ رویہ اختیار کیا، ہاں، لیکن بہرحال یہ حناف کا پرانا رویہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی مثلا علامہ عینی 855 میں ان کے اوپر انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، آپ اس کا موازنہ فتح الباری سے کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی دونوں منہج کے مطابق حدیث کی کتابوں کی شرحیں لکھی جاتی رہیں جو آج تک اس کا سلسلہ جاری، اور ہم انشاءاللہ اس کی طرف ابھی آتے ہیں۔ تو یہ اہل الحدیث و اہل الرائے کے مکتب فکر کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کی ایک طرح سے واضح مثال ہے کہ جب شرع حدیث کے سلسلے میں آتے ہیں تو اس انداز میں ان کی شرح کی خصوصیات دوسری ہیں، ان کی شرح کی خصوصیات دوسری ہیں، تو وہ مطلب جو خصوصیات وہ رہی ہیں وہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوتا ہے، شیخ عبدالحق محدث ان سے پہلے بھی ہیں، ان کے بعد بھی بہت سی چیز پائی جاتی ہے، جی شیخ۔ تو یہ تو مطلب ہوا، لیکن جو سب سے زیادہ جس کے بعد پھر حدیث کی ترویج و ارشاد کا کام ہوا، پڑھنے پڑھانے کا، روایت حدیث کا، تالیف حدیث، رجال حدیث، نقد حدیث وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو، اور بعض محدثین کے تعارف، کتب حدیث کے تعارف، تو وہ 12ویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وہ بھی حجاز میں آنے کے بعد، اچھا دیکھیے ان تینوں صورتوں میں آپ دیکھیے، اور بلکہ آج تک یہ منبع جو تھا اصلاح کا وہ دراصل حجاز تھا، یعنی مکہ و مدینہ، ہاں تو مکہ و مدینہ میں آ کر کے لوگ پڑھتے تھے حدیث، اس کے بعد پھر جاتے تھے اپنے ملک میں وہاں کچھ نیا کام کرنے اور اصلاح کرنے اور حدیث۔ شیخ جب ہم لوگ تاریخ میں یا حجاز جب بولتے ہیں تو حجاز سے مراد مکہ مدینہ ہے یا اور بھی؟ یہ مکہ مدینہ اور جدہ کا علاقہ جو پڑتا ہے، اچھا یہ مطلب محدود علاقہ جو ہے تقریباً یہ علاقہ، اسی میں چونکہ حرمین شریفین پڑتے ہیں، آپ اسے حرمین شریفین کہیے، حجاز کا علاقہ کہیے، اس زمانے سعودی عرب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ سعودی عرب تو اب بنا ہے جب سے 1926 کے بعد، تو حجاز جو ہے دراصل مرکز تھا 10ویں 11ویں 12ویں صدی ہجری تک، بلکہ اس کے بعد بھی اسی طرح جتنے لوگوں نے بھی حدیث میں تحقیق، تصنیف، تالیف وغیرہ کا کام کیا، سب ضرور حج کرنے کے لیے یہاں ہیں، اور یہاں کے علماء مشائخ سے ملے ہیں، اور یہاں سے وہ نئی فکر لے کر کے گئے، اس لیے کہ مثلا کوئی مالکی ہے اپنے وقت اپنے علاقے میں تو اب وہ مالکی تشدد ہے فقہ کا، اسی طرح سے کوئی زیدی ہے یمن میں تو زیدی فقہ کا تشدد ہے، کہیں کسی جگہ مثلا شافعی ہے تو شافعی فقہ، تو یہاں آتے ہیں تو یہاں پھر علم حدیث دیکھتے ہیں، یہاں سے پھر اس کے بعد وہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا ذوق لے کر کے جاتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ ایک ایسے ملک سے آئے جہاں پر فقہ حنفی کا غلبہ تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کب آ رہے ہیں؟ 1143 ہجری، 1143 اور 1145 تک، یعنی 2.25 سال 2.5 سال تقریباً یہاں رہے، تو 2.5 سال باقاعدہ یہاں شیخ ابو طاہر کردی اور دوسرے مشائخ سے استفادہ کیا۔ تو یہ 1143 ہجری میں یہاں آ رہے ہیں اور 1145 تک رہتے ہیں، لگ بھگ یہی زمانہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ محمد بن عبد الوہاب بھی اس زمانے میں تھے، ہاں 1115 میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 1206 میں وفات ہوئی، جی سر، اور 1114 میں شاہ ولی اللہ کی ولادت، یعنی ان سے 1 سال پہلے ولادت، جی سر، اور وفات لیکن پہلے ہوئی 1176 میں وفات ہوئی، تو وہی معاصر جی ہیں۔ جی، بلکہ ایک دلچسپ بات میں بتاؤں، یہ حیرت انگیز بات ہے کہ شاہ ولی اللہ جس زمانے میں آئے تھے مکے میں اور مدینہ میں، جی سر، اور جن مشائخ سے پڑھا تھا ان سب کا ذکر بھی انہوں نے انسان العین فی مشائخ الحرمین کے نام سے ایک کتاب ہے ان کی، اس میں ان سب کا ذکر کیا، تو اس میں ایک شیخ بہت بڑے اور مشہور حدیث کے عالم تھے جن سے محمد بن عبد الوہاب نے حدیث پڑھی تھی، اچھا ماشاء اللہ، تو وہ تھے محمد حیات سندھی، جی 1163 ہجری میں وفات ہوئی، 1138 میں یا با اختلاف روایت 1139 میں
اپنے استاد ابو الحسن سندھی کبیر، ابو الحسن محمد بن عبد الحادی السندھی الکبیر، جنہوں نے کتب ستہ اور مسند احمد کے حواشی لکھے اور سب چھپے ہوئے، تو ان کے مسند درس پر بیٹھے تھے مدینے میں. تو شاہ ولی اللہ اسی زمانے میں آئے ہیں، 1138 کے بعد ہی آئے ہیں. تو 1138 کے بعد سے لیکن شاہ ولی اللہ اور محمد حیا سندھی کے درمیان کوئی استفادہ افادہ کی کوئی بات نہیں تاریخ کی کتابوں میں مجھے ملی. بہت تلاشی جستجو میں نے کی. تو محمد عبد الوہاب آتے ہیں، محمد حیات سندھی سے پڑھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ آتے ہیں تو وہیں ابو طاہر کردی سے پڑھتے ہیں، وہ بھی مشائخ حدیث میں سے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو مطلب لیکن ظاہر ہے وہاں پر رہے ہوں گے تو ملاقات تو ہو ہی رہی ہوگی اس زمانے میں. 2 سال 2.5 سال تک رہے وہ. لیکن استفادہ اور افادہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے کسی سے کوئی استفادہ کیا ہو. یعنی تاریخ کی کتابیں اس سلسلے میں خاموش ہیں. میں نے بہت زیادہ چھان بین کی کہ کہیں کسی جگہ پتہ چلے کہ کہیں آپسی رشتے یا ملاقات وغیرہ وہ کہیں دونوں میں سے کسی نے دونوں کا کہیں ذکر کیا ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہرحال وہی مرکز تھا عالم اسلام میں، حدیث کا مرکز تھا. تو وہیں سے سب لوگ استفادہ کر کے گئے، چاہے وہ امیر سنانی رہے ہوں یمن سے آ کر کے، چاہے وہ مغرب سے لوگ آئے ہوں جو، تو محمد حیات سندھی سے اور ابو طاہر کردی سے اس زمانے میں. یہاں پہ ایک بہت اچھا سوال بھی آ رہا ہے مکی صاحب کا کہ ایک طرف ہم آپ شیخ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ علوم حدیث کا جو مرکز رہا ہے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آئے، یہاں جو مشائخ تھے ان سے استفادہ کیا، پھر جا کر کے علوم حدیث کی ترویج و اشاعت کی. تو پھر ایسا کب ہوا کہ بر صغیر ہند و پاک جو ہے متحدہ ہندوستان یہ علوم حدیث کا مرکز بن گیا، اور یہاں تک کہ خود مطلب کیا کہتے ہیں جو عرب علماء ہیں بڑے مفکرین، وہ بھی یہاں سے گئے. رشید رضا مصری جیسے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر اخیر زمانے میں بر صغیر کے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی حدیث کی طرف تو یہ علم ایک طرح سے مردہ ہو گیا ہوتا. تو یہ سلسلہ کب آتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ 12ویں صدی ہجری کی بات ہے. 12ویں صدی تک ابھی اشاعہ جو ہے حجاز سے یا مدینے سے دوسری جگہوں پر پہنچ رہا ہے. لیکن آپ پھر جب 13ویں صدی میں آپ پہنچتے ہیں یا 12ویں صدی کے آخر میں، یہ 100 سال کا عرصہ تقریباً یہاں پر بڑے بڑے مشائخ اور محدثین سے خالی ہو گئے. یعنی کہ یہ عجیب. یہ بہت کم. محمد عابد سندھی ایک تھے جن کے وفات 1257 میں ہوئی، یا محمد مرتضی زبیدی بلگرامی تھے، وہ بھی یہاں حجاز میں نہیں رہے بلکہ مصر چلے گئے آخر میں. تو حجاز کا علاقہ یا عرب ممالک میں جو حدیث کی روشنی تھی شوکانی کے زمانے تک، امام شوکانی 1250 میں وفات ہوئی. 1250 ہجری میں امام شوکانی کی وفات ہوئی. اور انہی کے شاگردوں میں 5 شاگرد تھے ہندوستان میں شوکانی کے. مولانا ولایت علی صادق پوری، اچھا مولانا عبدالحی بڑھانوی مجاہدین کے ساتھ تھے. اچھا تیسرے محمد عابد سندھی جو مدینے میں رہے، 1257 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. چوتھے مولانا منصور الرحمان صاحب دہلوی تھے. اور 5ویں ایک تھے جو مولانا عبدالحق بنارسی. یہ عبدالحق بنارسی کے شاگردوں میں پھر عبد المنان وزیر آبادی ہیں، نواب صدیق حسن خان ہیں، مولانا وحید الزمان. اچھا یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ ایک واسطے سے شوکانی کے شاگرد. لیکن شوکانی کے علوم و فنون کو ہندوستان میں پہنچانے میں تو بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا. وہ ایک الگ سلسلہ. میں آتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12ویں صدی ہجری کے اخیر سے اور 13ویں صدی ہجری کے اخیر تک اگر آپ دیکھیں یعنی تقریباً 100 سال کا عرصہ، اس میں یہاں یعنی حجاز میں اتنے بڑے بڑے علماء مشائخ نہیں تھے جس طرح سے محمد حیات سندھی تھے، عبد الحسن سندھی کبیر تھے، یا ابو طاہر کردی مدنی تھے. یعنی وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو ہوا پھر اس کے بعد کیا، اب مثلا یمن میں شوکانی تھے، کچھ لوگ وہاں جا کر کے حدیث پڑھ کر کے گئے. لیکن پھر وہ مجاہدین کی جو تحریک شروع ہوئی 13ویں صدی ہجری میں، تو اس کے جو بہت سے اہداف و مقاصد تھے ان میں یہ بھی تھا نشر السنہ، یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کرنا. تو مولانا ولایت علی صادق پوری نے مثلا حدیث کی جو چھوٹی موٹی کتابیں لکھی، عمل بالحدیث پر کتاب لکھی، انتخاب بلوغ المرام سب سے پہلے انہوں نے چھپوایا وہاں. اور اسی طرح ان کے شاگرد عبدالحق بنارسی تھے، انہوں نے بھی تدریس کا سلسلہ وہاں شروع کیا. تو یہ ہم ابھی بعد کے دور میں چلے آتے ہیں، ابھی ہم سلسلے کو جاری رکھیں. وہ شاہ ولی اللہ نے جا کر کے کیا کام. تو ایک پہلے نمبر پر تو یہ کہ حدیث کی درس و تدریس کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا. یعنی اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کتب ستہ کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. تو شاہ ولی اللہ نے اس کو رواج دی. اس سے پہلے وہ شاید تبرک وغیرہ کے لیے مشکات تبرک نہیں، مطلب مشکات تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. عبدالحق بنارسی تو پڑھتے تھے وہ. لیکن یہ ہے کہ کتب ستہ پڑھنے پڑھانے پھر روایت و اجازت کا جو سلسلہ چلا ہے یہ شاہ ولی اللہ کی کوششوں سے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کریڈٹ جاتا ہے.
اب وہ ان کا خاندان پھر اتنا مبارک خاندان ہے کہ ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے بعد پھر ان کے داماد بھی تھے وہ شاہ محمد اسحاق دہلوی، وہ رہے. تو وہ سلسلہ سارے جتنے ہمارے بر صغیر کے 13ویں صدی کے علماء ہیں وہ سب انہی کے فیض یافتہ، کسی نہ کسی شاہ عبدالعزیز اور اس کے بعد پھر شاہ اسحاق، ساری نہریں آ کر کے اسی سمندر میں مل جاتی ہیں. پھر شاہ اسحاق کے پھر بہت سے شاگرد ہوئے. تو اس میں دو طرح کے علماء ہیں. علماء اہل حدیث ایک طرف ہیں، مثلا سید نذیر حسین مدید دہلوی ہیں اور دوسرے بہت سے علماء. دوسری طرف عبدالغنی مجددی، شیخ عبدالغنی مجددی ہیں، احمد علی سہارنپوری ہیں، محمد قاسم نانوتوی وغیرہ، یہ دیوبندی علماء میں. تو یہ سب انہی کے شاگرد. شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے گویا کہ نکلتی جو شاخیں ہیں. ہاں، شاہ عبدالعزیز سے پھر شاہ محمد اسحاق تک سلسلہ تو ایک ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دو مطلب دو بڑے جماعتوں میں یا گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جی. تو ایک جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، دوسرے حناف ہیں. تو ان سب نے گویا استفادہ اسی شاہ ولی اللہ فکر سے استفادہ کیا. اور دوسرا ایک سلسلہ جو منبع آ کر کے چشمہ جو آتا ہے وہ امام شوکانی کا سلسلہ آتا ہے. کہ امام شوکانی کے ایک شاگرد تو عبدالحق بنارسی تھے. عبدالحق بنارسی نے آ کر کے یہاں جو پڑھا ہے تو ان کے شاگردوں میں آپ دیکھیں گے 3-4 آدمی، جو اس میں عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس سے. ہاں اچھا، اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان اور مولانا وحید الزما صاحب حیدرآبادی، انہوں نے ان سے بھی استفادہ کیا تھا. ایک طرح سے یمنی سلسلے سے ایک واسطہ یہ ہوا. لیکن جو دوسرا بہت مشہور واسطہ ہے وہ ہے ان کے ایک شاگرد، خود ان کے بیٹے تھے شوکانی کے، احمد بن محمد بن علی شوکانی. اور محمد بن علی شوکانی. اور احمد کے بہت مشہور دو شاگرد تھے، ایک زین العابدین بن محسن اور ایک حسین بن محسن یمانی. تو ان دونوں کو نواب صدیق حسن خان نے بھوپال بلایا تھا. اور وہ کافی عرصے تک رہے. یہ حسین محمد بن حسین یمانی یہ وہی ہے جو ندوۃ العلماء میں بھی تھے. ہاں، میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ محمد ان کے لڑکے ہیں. تو حسین بن محسن یمانی جن کی وفات 1327 ہجری میں ہوئی، ان کے بھائی زین العابدین تو قاضی تھے، پھر وہیں ان کی وفات بہت پہلے ہو گئی. اس کے بعد حسین بن محسن مسند درس پر بیٹھے. اور بہت سے لوگوں نے، اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے بھی نذیر حسین مدید دہلوی سے حدیث پڑھی انہوں نے حسین بن محسن سے بھی پڑھی. بہت سے حنفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، ان سب لوگوں نے دونوں سے حدیثیں پڑھی، استفادہ کی. اور دونوں معاصر تھے. دلی میں میاں نذیر حسین مدید دہلوی تھے اور وہاں بھوپال میں حسین بن محسن یمانی انصاری تھے. اور الحمدللہ ان کے ذریعے پھر ہوا یہ کہ ایک طرح سے رجحان پیدا ہو گیا ہے حدیث پڑھنے پڑھانے، اس کی روایت و سماعت و اجازت و قرات. یعنی آپ 14ویں صدی ہجری میں کسی عالم کے حالات دیکھیں، نزهۃ الخواطر یا کسی کتاب میں، تو آپ دیکھیں گے یا تو حدیث میاں صاحب سے نذیر حسین یا حسین بن محسن سے پڑھا ہوگا یا ان کے شاگردوں میں سے کسی سے پڑھا ہوگا. انہیں کے واسطے سے ہم پہنچتے گویا کہ یہ دو چشمے ہیں. یہ جو چشموں سے وہ پھر اس کے بعد شوکانی تک وہ سلسلہ چلا جاتا. اور یہ ابو طاہر کردی مدنی سے ہوتے ہوئے چلے جاتا شاہ ولی اللہ کا جو سلسلہ. تو یہی سلسلہ ہے جو یہ سلسلے روایت اور اجازت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں. اور شاہ ولی اللہ کا ایک بہت بڑا مطلب کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی بر صغیر میں فقہ حدیث یا حدیث کو سمجھنے اور اس کو محدثین کے طریقے پر سمجھنے کے سلسلے میں پیش رفت کی. یعنی ان کے اور شاہ عبدالحق کے درمیان اگر ہم فرق کریں تو شاہ عبدالحق نے کوشش یہ کی کہ فقہ حنفی کی تائید کس طرح ہوتی ہے اور حدیث کی اس طرح تشریح کی جائے کہ وہ متاثر نہ ہو فقہ حنفی بلکہ اس کی طرف سے دفاع ہو. اس کے برعکس شاہ ولی اللہ کی کتابیں موجود ہیں. انہوں نے موطا کی 2 شرحیں، جیسے انہوں نے مشکات کی 2 شرحیں لکھی، موطا کی انہوں نے 2 شرحیں لکھی، ایک عربی میں مصوّع کے نام سے اور دوسری فارسی میں مصفہ کے نام سے. مصفہ بہت مفصل شرح ہے. تو اس میں انہوں نے سارے مسائل پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور راجح قرار دیا ہے تقریباً 80% مسائل میں فقہ حنفی کے خلاف مسئلے کو راجح قرار دیا. یہ مصفہ میں جو فارسی میں ان کی شرح ہے. ایک ڈاکٹر مظہر بقا تھے، انتقال کر گئے ہیں، مکے میں تھے ام القرى یونیورسٹی میں. تو مظہر بقا صاحب نے کتاب لکھی اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ. تو اس میں دکھایا انہوں نے کہ 80% مسائل میں شاہ ولی اللہ نے اور ان سارے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے تناسب نکال کے دکھایا کہ انہوں نے ترجیح کی. اور ظاہر ہے الحدیث بھی 100% سارے مسائل میں تو حناف کے خلاف نہیں ہے. 20, 25, 30% مسائل ایسے ہوں گے جس میں متفق ہیں. تو گویا یہ روش دراصل شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں شاہ ولی اللہ کے ذریعے نہیں، ان لوگوں نے بعد میں 100 سال کے بعد شروع کیا، یہ غلط بات ہے. ابھی بھی کتابیں ان کی موجود ہیں، کتاب موجود ہے، دیکھ لیجئے ان کو کہ وہ روش جو ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ شاہ ولی اللہ چونکہ حکیم الامت تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری امت میں تفریقہ اور انتشار نہ پیدا ہو، ہاں، اور جڑی ہوئی رہے ہو، مطلب وہ کھل کر کے بالکل اس طرح ضرب نہ لگائیں کہ معلومات سب بدک جائیں اور سارے لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں. دیکھیے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو کتنا لوگ
ناراض ہوئے، جی جی جی، لیکن بہرحال کسی طرح اس کو انگیج کیا انہوں نے. اس طرح سے انہوں نے خاموشی کے ساتھ مطلب شرح حدیث کی 2 کتابیں لکھ ڈالیں. علوم حدیث کے علاوہ پھر انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے الفوظ الکبیر جیسی کتاب لکھی. تو الفوظ الکبیر میں انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید ہم سمجھیں کیسے، اس کے علوم و معارف کی بنیادیں کیا ہیں، وہ سب چیزیں انہوں نے بتائیں ہیں. اور بہت ہی لاجواب کتاب ہے، مطلب اس جیسی کتاب. شیخ تو علوم حدیث میں حدیث سے متعلق شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موطا کی یہ 2 شرح ہیں، مصفہ اور مصوّع کے علاوہ بھی کوئی کام اس کے علاوہ ایک ہے اتحاف النبی بما یحتاج الیہ المحدث والفقیہ، تو یعنی سند اور اجازت کے تعلق سے ہے. اور علوم حدیث کی کتابوں اور کتب حدیث کے طبقات، جس کی بحث انہوں نے حجۃ البالغہ میں بھی کی ہے، تو یہ اس کا موضوع ہے. اسی طرح سے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اجازت اور اپنے اسانید کے سلسلے میں، وہ اتحاف النبی سے مختصر ہے، وہ فارسی میں لکھی ہے اور عربی میں بھی چھپی ہے. اور انہوں نے فقہ حدیث یا ایک طرح سے اسرار شریعت سے متعلق حجۃ البالغہ، اس کا بھی سمجھیے کہ 2 پارٹ ہے. تو دوسرا پارٹ جو ہے انہی احادیث کی حکیمانہ شرح ہے، یعنی اس انداز میں کہ ان تعلیمات کی کیا حکمتیں ہیں، اس انداز میں اس کی شرح ہے. تو اس کو بھی حدیث کے متعلق ہی آپ کر سکتے ہیں. اور ان کے بہت سے اور دوسرے کام ہیں جو انہوں نے حدیث کے تعلق سے کیے ہیں. اور یہ سلسلہ پھر شاہ عبدالعزیز تک، شاہ عبدالعزیز نے پھر حدیث پڑھایا بھی، اور پھر کتابیں شاہ عبدالعزیز نے یہ کیا کہ حدیث کی کتابوں کے تعارف میں ایک کتاب لکھی بستان المحدثین کے نام سے، جو آج تک مطلب بہت معروف مشہور کتاب ہے. اس میں سارے محدثین کا تعارف کرایا، مشہور محدثین کا فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، عربی ترجمہ بھی ہو گیا. اور اصول حدیث پر اور اصول حدیث کے چند بنیادی مباحث پر عجالہ نافعہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، وہ بہت ہی قیمتی اور مفید ہے. اس میں سارے جتنے بنیادی چیزیں ہیں وہ انہوں نے دے دی ہیں، اور جو ایسے اسماء یا نام آتے ہیں کہ جن میں پڑھنے میں دشواری ہو تو اس کا ضبط کیسے کیا جائے، یہ انہوں نے کیا. ان کی یہ 2 مشہور کتابیں، اس کی کتابیں تو بہت انہوں نے لکھی. شاہ اسحاق صاحب تدریس کے میدان کے آتے ہیں، 1298 میں وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، جب ادھر آ جاتے ہیں مکہ و مدینہ، تو اس کے بعد پھر سید نذیر حسین محدث دہلوی دلی میں ان کی جگہ پر پڑھانا شروع کرتے ہیں 1320 تک، تقریباً 62 سال تک. اس دوران ہزاروں شاگرد ان کے، جتنے مشاہیر علماء حدیث ہیں اکثر تقریباً انہیں کے شاگرد کے شاگرد. اس طرح سے علماء احناف میں بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، محمد تنزیل صدیقی صاحب. جی سر، وہ آپ کو سن رہے تھے. اچھا. تو تنزیل صاحب انہوں نے ابھی دبستان نظیریہ کے نام سے ایک جلد تیار کر لی انہوں نے، اس میں سارے تلامذہ نذیر حسین ابھی تو نہیں ہے، اس کے کچھ نمونے انہوں نے بھیجے ہیں. مجھے مقدمہ لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے فرصت ہی نہیں ملتی. آپ لوگ صبح شام جو ہے مجھے پکڑے رہتے ہیں. ہم بھی گزارش کریں گے کہ وہ مقدمہ لکھا جائے اور ہمیں بھی ایک نسخہ ملے. بہار اور بنگال اور اس علاقے کے آسام کے سارے علماء کا تقریباً انہوں نے یہاں تک کیا ہے. اس طرح تقریباً 4-5 جلدیں ہوں گی جو اور دوسرے. ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے. آمین. تو کہنا یہ ہے کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، حسین بن محسن یمانی، اور اسی طرح سے احناف کے علماء میں عبد الغنی مجددی جو آخر زندگی میں ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے، 1296 میں ان کی وفات ہوئی. اور مولانا احمد علی سہارنپوری جنہوں نے صحیح بخاری کا وہ ایڈیشن چھاپا جس پر ان کے حواشی ہیں، 1266 ہجری 1267 میں چھاپا ہے. مطبع احمدی اپنا پہلی بار جو چھاپا انہوں نے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان ساری خدمات کا تاریخی جائزہ لینا چاہیے اور ہر ایک کو ان کے اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے اس کا حق دینا چاہیے. یہ احمد علی سہارنپوری صاحب کی جو وہ شرح ہے وہ کس نام سے چھپ کر؟ وہ صحیح بخاری کا جو بھی نسخہ برصغیر میں آپ دیکھتے ہیں اس پہ حاشی میں وہی انہی کی ہے شرح. اب تو بلکہ یہاں عرب ممالک میں چھپی ہے، پتہ نہیں کتنی 10-12-15 جلدوں میں چھپی ہے، شرح سہارنپوری، حاشیۃ سہارنپوری صحیح البخاری. تو یہ سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر میاں نذیر حسین محدث دہلوی یا عبد الغنی مجددی کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے، یہ 100 سال کے اندر. تو یہ تو ہوا روایت حدیث اور اسناد حدیث اور اس کے تعلق سے. اب حدیث کی اس کے جتنے بڑے بڑے مراکز ابھی دیکھ رہے ہیں، جتنے مثلا جامعہ سلفیہ ہے تو حدیثوں کا بڑا ادارہ ہے، یا پاکستان میں جو ادارے ہیں، یا اس طرح سے دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند کا سہارنپور میں، تو ان سارے مشائخ کا سلسلہ انہی سے ملتا ہے. اچھا، یہ ایک تو کام ہے ہی. اور اسانید کے سلسلے میں جن لوگوں کو زیادہ دلچسپی، عام طور پر عرب ممالک کے لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، دوڑ کے جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں. بڑے بڑے جو معمرین ہیں ان سے سند لیتے ہیں. کسی کی عمر 100 سال، کسی کی 90 سال ہے تو اس سے اتصال سند مقصود ہوتا ہے. ہم لوگ کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے مدارس میں تقریباً ایک سال ایک شیخ سے ایک حدیث کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے. اور اس سلسلے میں جو مشہور معروف کتابیں ہیں اس میں خاص طور پر جو حسین بن محسن کے شاگردوں میں نواب صدیق حسن خان ایک اپنی جگہ ایک امت تھے بلا شبہ. انہوں نے اتنا ہمہ جہتی کام کیا ہے، تصنیف و تالیف کے لحاظ سے ان کا نام
لیکن سلسلے اسناد اور اجازت میں بھی ان کی ایک کتاب ہے سلسلۃ الاسجد فی ذکر مشایخ السند، تو اس میں انہوں نے سارے مشائخ کا تعارف کرایا ہے، اور اس کے بعد ان کتابوں کا، بلکہ اپنی لائبریری میں جو کتابیں تھیں علوم حدیث کے تعلق سے وہ بھی انہوں نے سب ذکر کی، اس میں خاص طور پر جو یمن کے مصنفین کی کتابیں تھیں۔ تو یہ ایک باب ہے درس و تدریس اور روایت اور اجازت کا سلسلہ۔ لیکن ایک دوسرا بہت بڑا جو پہلو ہے علماء ہند یا بر صغیر کے علماء نے جو کیا ہے وہ یہ کہ کتب حدیث اور رجال اور علوم حدیث کی کتابوں کی دنیا میں پہلی بار اشاعت اور نشر و اشاعت کا کام کیا۔ یہ 13ویں صدی ہجری کے وسط سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ اس میں مطبع انصاری، مطبع فاروقی، مطبع شاہ جہانی بھوپال، مطبع مجتبائی، مطبع نظامی، بے شمار مطابع تھے جو جس میں لیتھو پر طباعت ہوتی تھی، اور لیکن ماشاءاللہ کتابوں کی صحت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اسی طرح سے آرا میں مطبع خلیلی ایک امرتسر میں تھا، حتیٰ کہ ایک ہندو تھا نول کشور، اس نے بھی پریس قائم کر کے لکھنؤ میں پتہ نہیں کتنی کتابیں، دوسرے فنون کی کتابیں چھپی تو حدیث کی بھی کتابیں چھپی، اور وہاں پر جو تصحیح کرنے والے تھے ایک مولانا امیر علی ملیح آبادی تھے، میاں صاحب کے شاگرد تھے، 1338 ہجری میں امیر علی ملیح آبادی، جنہوں نے تقریب التہذیب کا ایڈیشن چھاپا۔ اب میں اگر اس کا جائزہ لینا شروع کروں کس مطبع سے کون سی کتاب کب چھپی، تو وہ ایک لمبا سلسلہ، میرے پاس لمبی چوڑی فہرست ہے، بلکہ یعنی ساری مختصر میں یہ کہوں کہ کتب ستہ کے سارے حواشی کے ساتھ مختلف ایڈیشن بر صغیر میں چھپے، پہلی مرتبہ 13ویں صدی ہجری میں، ہاں پہلی مرتبہ اس انداز میں چھپی، اس لیے کہ درس و تدریس میں داخل جیسے مثال کے طور پر جیسے کچھ تو ذکر ہو جیسے میں نے کہا کہ صحیح بخاری کا انہوں نے مولانا احمد علی صاحب پوری صاحب نے 1266 میں پہلی جلد، 1267 میں دوسری جلد چھپی مطبع احمدی۔ اس طرح سے صحیح مسلم کا الگ سے حاشیہ انہوں نے تو نہیں لکھا ہندوستان کے علماء میں کسی نے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نووی کا شرح ہے جو اس کے حاشیے میں چھپتی ہے وہ ہندوستانی میں چھپی، اس سے پہلے بہت لمبی اتنی تھی، وہ چھپتی تھی اور آج تک اسی طرح چھپ رہی، بلکہ دوسرے لوگوں نے پھر شرح نہیں لکھی اسی وجہ سے، بعد میں جا کر کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے نام سے شرح لکھی جو چھپی، یا اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان نے سراج الوحاج کے نام سے جو مختصر صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ اچھا، اسی طرح سے ابو داؤد کی مثلا بہت مشہور شروع میں عون المعبود ہے، اور اسی طرح سے حناف میں بذل المجود ہے، ترمذی کے مشہور شروع میں تحفۃ الحفظی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی، ادھر پھر احناف نے معارف السنن کے نام سے، العرف الشذی کے نام سے ان کی ہے مولانا انور شاہ کشمیری کی۔ تو یہ شروع کا سلسلہ تو بہت طویل ہے، لیکن جن کتابوں کی اشاعت اثر نو کی ان میں کتب حدیث میں مثلا الادب المفرد امام بخاری کی، میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں بتایا کہ مطبع خلیلی آرا سے سن 1306 ہجری میں پہلی بار دنیا میں شائع ہوئی، 1306 ہجری، ہاں، اور اس کے بارے میں اس کے محقق ایک ہیں بعد میں جنہوں نے چھاپا، محمد فؤاد عبد الباقی، انہوں نے لکھا کہ اول الطبعات واصحها، سب سے پہلی طبعات ہے دنیا میں اور سب سے صحیح ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح یعنی ایک ادارہ جو وجود میں آیا، اور یہ بھی ہندوستان کے حسنات میں سے ہے کہ آصفیہ جو حکومت تھی حیدرآباد کے اندر، تو وہاں دائرۃ المعارف النظامیہ کے نام سے 1307 ہجری میں ایک ادارہ وجود میں آیا، بعد میں پھر اسی کا نام بدل کر کے دائرۃ المعارف العثمانیہ کر دیا میر عثمان علی خان کے منصب سے۔ اس نے تقریباً ابھی 130 سال کے اندر جتنے کتب حدیث اور رجال اور تراجم اور دوسرے فنون کی بھی کتابیں، امہات کتب سب چھاپ دی۔ حکومت کی چونکہ سرپرستی تھی، اس وجہ سے بڑی تعداد میں ساری اہم کتابیں، جتنی بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے سنن کبریٰ بیہقی کی، الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی، التاریخ الکبیر امام بخاری کی، یہ سب وہیں سے چھپی۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائے اس ادارے کی اہمیت کا کہ بہت بڑے بڑے علماء محققین یمن اور عرب کے وہاں کام کرتے تھے، ان میں ایک عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی، علامہ عبد الرحمن وہاں 25 سال تک رہے۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ وہاں 25 سال تک، جی، تو وہاں جا کر کے انہوں نے کام کیا اور بہت ہی دقت و باریک بینی کے ساتھ مختلف فنون کی کتابوں کی تصحیح کی، ان میں سے کتب حدیث اور رجال کی۔ تو رجال کا جتنا بڑا ذخیرہ، آپ تذکرۃ الحفاظ مثلا سب سے پہلے وہیں سے چھپی، اور اس کے بعد دوسرا ایڈیشن عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی نے، یہ سب، اور رجال کی، آپ رجال کی حدیث کی امہات متون کی اور اس کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے اکثر وہ وہاں سے چھپی ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر دوسری کوششیں بھی ہیں، الگ سے بھی بہت سے دوسرے لوگوں نے چھاپا، یعنی دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ تحفۃ الاشراف جو اطراف پر مزی کی سب سے اہم کتاب ہے، 25 سال کے اندر 1963 سے اس کی طباعت و اشاعت شروع ہوتی ہے، 65 سے، اور 1983 تک ختم ہوئی۔ 25 سال میں انہوں نے، ایک شیخ عبدالصمد شرف الدین تھے، انہوں نے اپنا پریس قائم کر کے مطبوعۃ القیم مبنی میں انہوں نے شائع کیا۔ اس طرح کے مطلب ایک کا شروع کیا جائے، ذکر کیا جائے تو لامتناہی سلسلہ، ایک سلسلہ، مطلب کتب حدیث اور رجال کی اشاعت کر رہا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب تیسرا ایک کام آپ، یا تیسری توجہ یہ ہوئی کہ کتب حدیث کے تراجم شائع کیے،
ترجمے ہاں ترجمہ شاہی جی شیخ تو یہ کوشش تقریباً 13ویں صدی ہجری سے اس کا سلسلہ شروع. ایک تھے مولانا خرم علی بلہوری. خرم علی بلہوری 1278 ہجری میں وفات ہے. تو وہ تاریخ شیخین سے وابستہ تھے. انہوں نے مشارق الانوار جو حسن بن محمد صغانی لاہوری کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ کیا. وہ پہلا ترجمہ ہے. کس نام سے کیا؟ وہ کیا ہے، کچھ اخیار ہے ترجمہ مشارق الانوار. اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان ہے، صحیح بخاری میں ثلاثیات کی شرح لکھی. اس طرح سے مختلف کتابوں کے انہوں نے الادب المفرد کا پہلا ترجمہ انہوں نے کیا. مولانا صدیق حسن خان بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں اردو میں کیا؟ نہیں، اردو میں توفیق الباری ترجمہ الادب المفرد للبخاری. اور دوسرا ترجمہ ایک تھے شیخ عبدالغفار نشر مہدامی، مہدامہ سے، وہ مطبع خلیلی آرس سے چھپی تھی 1306 میں. اس کا نام ہے سلیقہ. الادب المفرد کا ترجمہ کیا. اور بھی بہت سے ترجمے. الادب المفرد بہت ہی معروف مشہور کتاب ہے، اس کا کتنے لوگوں نے ترجمہ کیا اور آج تک وہ چھپتی ہے اور شائع ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت بہترین کتاب ہے اخلاقیات پر. اسی طرح سے کتب ستہ کے تراجم کی طرف توجہ دلائی نواز صدیق حسن خان ہے. مولانا عبدالوحید الزما صاحب حیدرآبادی. تو مولانا وحید الزما صاحب حیدرآبادی میاں صاحب کے بھی شاگرد تھے اور رہتے تھے حیدرآباد میں. وہ انہوں نے تقریباً ہر کتاب کا سوائے ترمذی کا ترجمہ ان کے بھائی مولانا بدیع الزما صاحب نے کیا. لیکن ترمذی کے علاوہ پھر انہوں نے موطا امام مالک کا بھی کیا. اس طرح سے انہوں نے 6 کتابوں کا ترجمہ کتب ستہ کا انہوں نے کیا، جو آج تک تقریباً معمولی تصرف اور تبدیلی کے ساتھ سب لوگ اس کو چھاپ رہے ہیں. بعد کے جتنے تراجم ہیں تقریباً ان کی بنیادی. اور اس طرح چھوٹی بڑی جتنی کتابیں ہیں تقریباً ان کے ترجمے چھپے ہیں. بلوغ المرام ہے، مشکات ہے، مشکات کے کئی ترجمے چھپے ہیں. بلکہ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں، اگرچہ مطلب یہ کہ ہندوستانی نے نہیں ترجمہ کیا، ایک انگریز ہے، اس کا نام ہے رابسن. تو رابسن نے مشکات المصابیح کا انگریزی ترجمہ کیا اور اتنا فصیح و نفیس ترجمہ ہے وہ کہ اس کے مقابلے جتنے انگریزی ترجمہ جو شخص زبان سے واقف ہوگا اس کو پتہ ہوگا، یعنی کوئی ترجمہ نہیں. تو اس کی جو پہلی بار اشاعت ہوئی وہیں برصغیری میں ہوئی اشاعت. ابھی بھی آج تک شیخ محمد اشرف جو بہت مشہور پبلشنگ ہاؤس ہے لاہور میں، وہ اسے چھاپتا و شائع کرتا ہے. اس ترجمے کو ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر جس کو بھی ترجمہ انگریزی میں کرنا ہو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور رابسن کو بڑی ہمدردی تھی حدیث اور علوم حدیث. اس سلسلے میں جو ایک تشقیق کا رویہ تھا مستشرقین کے یہاں، تو ایک طرح سے اس کا رد عمل، اس نے ہر چیز کا جواب دیا. بلکہ رابسن نے یہ کیا کہ ایک ایک کتاب حدیث جو ہے اس کے ٹرانسمیشن سے متعلق، یعنی جو اس کا انتقال ہوا ہے سب سلسلہ سند بعد میں 8ویں 9ویں 10ویں صدی ہجری تک، اس پر مقالات لکھے ہیں باقاعدہ. کیا بات ہے. وہ ایک سجدین کی جو کتاب ہے تاریخ التراثر، اس میں سب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ہر ایک کے حوالے میں آپ دیکھیے اس مضمون کا حوالہ ملے گا. اکثر مضامین اسلامی کلچر حیدرآباد میں چھپے ہوئے ہیں اور دوسرے پرچوں میں چھپے. تو یہ ترجموں کا جو سلسلہ ہے اور الحمدللہ آج تک جاری. اب تو اتنی ہمت بعض لوگوں کو ہو گئی پاکستان میں ماشاءاللہ، پوری مسند احمد کا ترجمہ کر ڈالا، دارقطنی کا ترجمہ کر دیا، دارمی کا ترجمہ کر دیا، صحیح ابن خزیمہ کا ترجمہ کر دیا. لیکن دیکھیے ترجمہ کے سلسلے میں میری ایک رائے یہ ہے کہ وہ کتابیں کہ جو خالص فنی یا ٹیکنیکل اصطلاحات پر مبنی ہیں چیزوں پر، تو ان کا ترجمہ عوام کے لیے مفید نہیں ہے. وہ ممکن ہے اور زیادہ شکوک شبہات بڑھانے کا باعث بن جائے. تو وہ کتابیں جو منتخب کتابیں ہیں جن سے استفادہ کیا جائے عملی طور پر، انہی کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہیے. اب کوئی شخص فتح الباری کا ترجمہ کرنے بیٹھ جائے یا تہذیب التہذیب جو رجال کی کتابیں ترجمہ کرنے بیٹھ جائے یا میزان العدل، تو یہ سب ترجمے کی چیز نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ابھی ترجمے کی دوڑ میں سب بہت ہی تیزی کے ساتھ رواں دواں. شاید ہو سکتا ہے شیخ بعد والی نسل ہے تو وہ استفادہ کر سکے اور اتنی بلوغت آ جائے کہ انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہی ہو. تو بہرحال یہ ترجمے ہوئے اور شروع حواشی سے متعلق میں نے مختصر اشارہ کیا تھا. ایک سوال بڑا اچھا پیارا سوال ہے کہ عون المعبود اور بذل المجہود دونوں ظاہر ہے کہ سنن ابی داؤد کی شرح ہیں، تو ان دونوں کی شرحوں کا کیا کوئی تقابلی مطلب جائزہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ ہاں پیش کیا. ابھی میں تو پیش کرنے کے موقف میں نہیں ہوں اس لیے اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں مختصراً دونوں کے بعض خصوصیات بیان کر دوں. دیکھیے عون المعبود دراصل ان کی جو بڑی شرح ہے غایۃ المقصود، اس کا اختصار ہے. بہت بڑی شرح وہ تو 32 جلدوں میں مکمل ہوتی، شاید 23-24 جلد لکھ چکے تھے جیسا کہ عون المعبود میں اشارہ کیا. لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑی ہو گئی، اتنی طویل ہو گئی، اس کا چھپنا بھی شاید مشکل ہو. تو انہوں نے بیچ ہی میں انہوں نے اپنے بھائی محمد اشرف اور ایک کمیٹی بنا کر کے علماء کی، اس میں مولانا عبدالرحمن مبارک پوری تھے، مولانا عبدالسلام مبارک پوری تھے، ان کے ذمہ کر دیا کہ جہاں تک ہم لکھ چکے ہیں وہاں تک مختصر اس انداز میں کر دو. چنانچہ ابھی تک عون المعبود کی پہلی جلد کا قلمی نسخہ خداوش لائبریری میں موجود ہے. اس میں لکھا ہوا ہے پہلے صفحے میں جلد اول کے، الجلد الاول من تالیف العبد الضعیف وبالطیب عفا اللہ عنہ.
अन्हु, यानी अबू तैब इन्हीं की कुनियत शम्स। तो वो ये चाहते थे, असल में इसमें इख्तलाफ है कि किनकी है, शम्सुल हक साहब की है कि अशरफ साहब की। अरब ममालिक में ये भी एक मौजूद बहस बना हुआ है, जबकि निस्फ हिस्सा है जो 4 जिल्दों में छपा था हिंदुस्तान की एडिशन मतबा अंसारी का, तो उसमें से 2 जिल्दों पर तो उनका नाम है, 2 जिल्दों पर इनका नाम, तो पूरी किताब आप कैसे किसी की तरफ मंसूब करते हैं, अगर कहा भी जाए हमारा तरीके। और सारे अहले इल्म को मालूम था कि उन्होंने अपने भाई या दूसरे उलमा की तरफ इसकी निस्बत ततीबन लिक़ल्बिहिम किया है और कोई वजह नहीं थी। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये जो नुस्खा मैंने देखा खुद में, तो अभी भी मौजूद है, जाके आप देखिए, उसमें 25-30 वर्ष किसी के हाथ का लिखा हुआ, फिर 25-30 वर्ष किसी के हाथ, इसी तरह 40-50 वर्ष किसी के हाथ। इसका मतलब है कि वो असल किसी किताब की तलखीस है और मुख्तलिफ लोगों ने तहज़ीब तलखीस का काम किया, तो पूरे को मोहम्मद अशरफ की तरफ आप कैसे मंसूब करेंगे? तो असल किताब के लिहाज से वो मौलाना शम्सुल हक अज़ीम किया। बहरहाल एक तो उसकी खुसूसियत ये है जो आप उसके आखिर में आप देखेंगे औनुल मबूद के 14 नुस्खे जमा करके उसके मतन को एडिट किया गया, 14 नुस्खे कलमी नुस्खे, और उसमें उससे पहले की जो भी तबातें थी अबू दाऊद की, उसमें अबू अली लुलुई की रवायत जो है, लुलुई की रवायत अबू दाऊद से, और इब्न दासा और इब्न अब्द वगैरह की रवायतों के दरमियान इख्तिलाफ था। वो सब कभी इसकी रवायत कभी उसकी रवायत के हदीसें सब उसमें खलतमल थी। पहली मरतबा उन्होंने किया कि बोली लुलुई की जो रवायत है उसको मुमताज़ करके, और जो दूसरे ज़वायद थे उसके बारे में बताइए, इब्न दासा की रवायत में ये फ़लाँ की रवायत में ये फ़लाँ। ये इल्म हदीस के जो माहिरीन हैं उनके नज़दीक ये इतना जलीलुल क़द्र काम है कि आज तक मतलब लोग, यहाँ के लोग, इसीलिए अहमद शाकिर साहब ने लिखा है कि सबसे बेहतरीन तबात और सबसे अच्छी तबात जो है सुनन अबी दाऊद की औनुल मबूद मतन के लिहाज से उन्होंने इकरार किया। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने फ़िक़्ह हदीस से मतलब जो गुफ्तगू की है, सारे मसाइल में जो गुफ्तगू की बहस की है, तो अहलुल हदीस का जो मुहद्दिसीन का जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो वाज़ह है, वो तरीका मारूफ है कि एक मौजू से मतलब सारे हदीसें उनकी रोशनी में जो मसला निकलता है। तीसरी चीज़ उसके अंदर यह है कि उन्होंने एक तालिब इल्म के लिए या एक मदरस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे गरीब मुश्किल लफ्ज़ है, चाहे किसी शख्स के हालात हैं, चाहे कुछ, और जरह व तअदील से मतलब कहीं कोई इख्तलाफ है, इन सब को हल करने की कोशिश की। और चौथी ख़ुसूसियत बहुत बुनियादी है कि आप ऐसे मसाइल के सिलसिले में जिसमें उनके ज़माने में कुछ पैदा हुई थी बात या कोई इख्तलाफ शुरू हुआ था, मसलन कादियानियत की इब्तिदा हुई या सर सैयद अहमद खां का रुझान जब शुरू हुआ, तो इन सब पर उन्होंने नकीर की है जगह जगह, और उन हदीसों की रोशनी में उन्होंने उन पर रद्द किया। ये चीज़ मैंने महसूस किया कि इस किताब के अंदर, मसलन किताबुल महदी आप उसे उठा करके देखिए तो उसमें ये चीज़ें पाई। अच्छा, इसके मुकाबले में फिर मसलन बज़लुल मजहूद में मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने अपने तौर पर हदीस की शरह की है, उसका मतलब है कि फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में जो हनाफ का तरीका है तरजीह का, वो इख्तियार किया उन्होंने, और जगह जगह इस्तिफ़ादा भी किया है गायतुल मक़सूद से। लेकिन ये है कि कहीं कहीं थोड़ी मतलब ऐसी इबारतें भी लिख दी हैं उन्होंने कि जो मतलब शुरू ही में उन्होंने बज़लुल मजहूद की लिखा है, गायतुल मक़सूद की बड़ी तारीफ़ की है, और उसके बाद फिर लिखा है उसी में साथ साथ में, ये अभी बहुत दिनों से मेरे जहन में पड़ी हुई है, कोशिश मुराजा करे उसमें कि यानी बज़लुल मजहूद में लिखा है गायतुल मक़सूद के बारे में और मौलाना शम्सुल हक साहब के बारे में कि इल्ला अन्नहु अन्ना फी बादिल मवादिअ मिन्हु इस्तख़फ़हु शैतान। तो अब ये लफ्ज़ बहुत ख़राब है, आप किसी से फ़िक़ही इख्तलाफ रखें वो अलग चीज़ है, लेकिन अब कहीं आपके मनहज या मसलक के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो इस्तख़फ़हु शैतान का लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए था। और ये आप अगर मुआवजा करें कहीं किसी जगह मौलाना शम्सुल हक अज़ीम ने, मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने, मौलाना अताउल्लाह ने भूजानी मरहूम ने तरीक़त सलफ़िया में, मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी ने कहीं किसी भी हनफी के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं लिखे कि इस्तख़फ़हु शैतान या शैतान ने उनको गुमराह कर दिया, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने बज़लुल मजहूद में शरह जो है जहाँ तक उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है गायतुल मक़सूद से भी इस्तिफ़ादा किया है और दूसरी किताबों से भी इस्तिफ़ादा किया है, और शरह की हद तक यानी शरह हदीस की हद तक अच्छी किताब है वो, और अहनाफ बहुत ज़्यादा उससे इस्तिफ़ादा भी करते हैं। और यहाँ अरब ममालिक में तो तरीक़ा ही ये है कि चाहे इनकी शरह हो या उनकी शरह हो, दोनों को पढ़ते हैं जो उसमें राजे होता है, और एक तालिब इल्म का रवैया यही होना चाहिए। तो ये आपने चूँकि छेड़ दी गुफ्तगू, वरना आमतौर पर मैं इस तरह से मैं कोशिश ये करता हूँ कि तलबा को खुद कहूँ, अहले इल्म को खुद कहूँ कि दोनों किताबें पढ़ो फिर खुद नतीजे तक पढ़ो। उमूमन ये होता है कि अहले हदीस मदारिस में हनफी शुरू को पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है और ना उनको हवा नहीं लगने दी जाती, और इसी तरह से हनाफ के यहाँ अहले हदीस के जो शुरू हैं उनको पढ़ने की तरफ उनको ममनू। तो ये गलत बात है, ये एक तालिब इल्म है, तो तालिब इल्म को दोनों किताबें पढ़नी चाहिए, दोनों किताबों का खुद
تحقیقی جائزہ لینا چاہیے، دونوں کتابوں کی خوبیوں خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد نتیجے تک پہنچنا چاہیے. پھر اس سے اس میں ایک علم میں وسعت بھی آتی ہے، ذہن میں بھی وسعت آتی ہے، اور چیزوں کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے. بعد کے دور میں خاص طور سے شیخ جو ایک طرح کا نیرو مائنڈیڈنس ہمارے یہاں پھیلتا چلا جا رہا ہے، ایک تنگ نظری آتی جا رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ جو رویہ بنا دیا گیا ہے اس طرح سے، مطلب جو ایک نفرت کی ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں ہم محصور ہیں. تو یہ بہرحال اس طرح سے دائرہ بنا کر کے دیکھنا اچھا نہیں ہوگا. یہ کم سے کم علم کا نقصان ہے، بلکہ اور دوسری چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہو. تو شاید تو ایک یہ تو ہوا کہ شروع اور ترجمے ہوئے، اور کیا اور دیکھیے جب انکار حدیث کا فتنہ پھیلا تو ماشاءاللہ ان کا سب لوگوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ان کے رد میں تو بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں. اس کا ذکر انکار حدیث سے متعلق اس میں آ گیا ہے. تو حدیث کے اس بات کے لیے یا منکرین حدیث کے شبہات کے رد میں ایک طرف جہاں مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے یا مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری نے یا ڈاکٹر حمید اللہ نے یا اس طرح سے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی وغیرہ کی کوششیں ہیں، اسی طرح سے مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے مثال کے طور پر مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب تدوین حدیث، یہ ساری کتابیں تقریباً وہ ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حجت حدیث کو ثابت کرنا دراصل، بلکہ اور کسی نے اگر کوئی اقلیت پسندی کی روش اختیار کی تو اس کی گرفت میں دونوں ہی، یعنی اس کی ایک مثال میں نے آپ کو سیرت والے اس گفتگو میں دی تھی کہ جب شبلی اللہ مانی جب کہ حنفی تھے تو ان کے اوپر ایک حنفی عالم ہی مولانا برکات عبدالرؤف نے اصح السیر کے مقدمے میں کہا کہ یہ جو روش انہوں نے عقلی طور پر حدیث کو جانچنے کی یا تاریخ و سیرت سے متعلق روایت کو جانچنے کی اختیار کی، وہ درست نہیں ہے. یہ درایت کا جو نقطہ ہے ان کے اوپر انہوں نے ہی سب سے پہلے تو حنفی عالم بھی بالکل ہی ایک دم عقل کے پیچھے پڑ کر کے ساری چیزوں کو رد نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی محافظین میں سے ہیں، اور ان کو خامخواہ مطلب ہے کہ کسی کی طرف سے بھی بدنام نہیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جس کا جو مقام ہے، منزلہ ہے، وہ اس کو پیش بالکل بیان کرنا چاہیے. انصاف کا اسلام بھی سکھاتا ہے. اچھا، اور مثلا اس دور میں ابھی خاص طور پر ادھر جو 50 سال سے 40 سال سے جب سے مدینہ یونیورسٹی کے اندر یا ازہر میں یا پھر مکہ میں ام القرآن یونیورسٹی میں عرب ممالک کے اندر آ کر کے جو پڑھ کر کے علوم حدیث گئے ہیں، تو ایک بہت بڑا رجحان یہ ہوا ہے کہ کتب حدیث کی اثرین و تحقیق کا کام کیا ہے. اور جو کتابیں بھی چھپی ہیں ہمارے یہاں ان میں تخریج حدیث کے نام پر یا تحقیق حدیث کے نام پر حواشی، تاکہ حدیث کی اہمیت اور حقیقت واضح ہو. اور اس سلسلے میں بہت سے علماء ہیں، ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالعلیم بستوی ہیں، ڈاکٹر محفوظ الرحمان صاحب ہیں، مستقل بعض کتابوں پر کام کیا ہے انہوں نے. اور اسی طرح سے جیسے جو علماء یہاں تھے اور گئے، ان میں سے چند کا میں نے کہ ڈاکٹر عبدالرحمن پریوائی وغیرہ ہیں. کچھ ایسے علماء ہیں جو خود وہیں تھے بر صغیر میں، انہوں نے کام کیا، جیسے مولانا عطا اللہ بھوجانی مرحوم تھے، یا مولانا عبدالجلیل سامرودی تھے، یہ ہمارے استاد مولانا رئیس ندوی تھے، یا اس طرح سے پیر بدر الدین صاحب ایک پاکستان میں تھے. پاکستانی میں بھی ایک بڑے فاضل عالم ہیں مولانا ارشاد اللہ قصری. یہ سب علماء اہل حدیث میں. اس طرح سے علماء احناف میں بہت سے علماء ہیں، جیسے مولانا عبدالرشید نعمانی ہیں، مولانا محمد یوسف بن نوری ہیں، مولانا محمد تقی عثمانی ہیں. ابھی تک سلسلہ جو ہے ان کے اپنے طریقے کے مطابق تدریس حدیث اور تعلیم حدیث کا سلسلہ اور تخریج کا، اور ان کی کتابوں کی طباعت و اشاعت کا سلسلہ بھی ہر ایک مکتب فکر کے اندر جاری ہے. بلکہ اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ اہل حدیثوں نے زیادہ کوتاہی کی، انہوں نے اپنی کتابوں کو بڑے پیمانے پر چھاپا نہیں. ان کی عنوان معبود و تحفۃ الوزی تو ماشاءاللہ یہاں کے ناشرین سب چھاپ رہے ہیں، لیکن خود چھاپنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو حناف کے ہاں ان کی جتنی بخاری کے شروع ہیں، مثلا لامع الدراری کاملوی کی، فیض الباری، اچھا اسی طرح سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی فتح الملہم ہے، خلیل احمد سہارنپوری کی بذل المجہود ہے، یا اسی طرح سے معارف السنن ہے بن نوری کی، یا العرف الشذی ہے، طیب الشذی، یہ سب چھپ رہی ہیں اور شائع ہو رہی ہیں، چھپتی رہتی اور بڑے پیمانے پر اچھے انداز میں چھپ رہی ہیں. بلکہ ابھی مجھے سننے میں آیا اور دیکھی بھی بعض کتابیں، البشرا کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہ پاکستان میں ساری نصابی کتابوں کو اثر نو بہترین کمپوز کر کے اور پورے حواشی کمپوز کر کے وہ چھاپتا ہے. وہ ہمارے جو یہاں لیتھوں کی طباعتیں آج تک چلتی ہیں، حواشی میں سارے حل ہوتے ہیں، بین السطور حل ہوتا ہے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ موجودہ دور کے مطابق چیزیں چھاپی جائیں اور شائع کی جائیں. اور یہ ہم لوگوں پر فرض ہے. یعنی 3 کام میں ہمیشہ جس عالم سے بھی ملتا ہوں، چاہے وہ حنفی ہوتا ہے یا اہل حدیث، اس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم بر صغیر کے جو بھی کسی بھی میدان کا کام ہے وہ ہم عربوں کے اندر اس کا تعارف ہم کریں، کہ ان کتابوں مثلا ان کی اشاعت اور ان کی اثرین و تدوین و تحقیق کا کام کریں. دوسرا ہے کہ جن علماء نے کام کیا اس میدان میں، ان علماء کے تراجم اور تذکرے ان کے حالات. تیسرا ہے کہ جن لوگوں نے اردو زبان میں کام کیا ہے اور وہ وقیع اور منفرد قسم کا کام ہے، ان کا عربی ترجمہ ہونا چاہیے. یہ 3
جو شخص بھی جس کو بھی علم سے دلچسپی ہو اور لڑائی جھگڑے اور مناظرہ بازی سے نہیں اس کو رغبت ہو تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے علماء کا تعارف کرائیں، اپنے علماء کی خدمات، ان کے اپنے تراث جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں ان کا ہم ترجمہ کریں اچھی چیزوں کا، اور جو کتابیں عربی میں لکھی ہیں اور وہیں چھپی ہیں ایک بار چھپ کے ختم ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ شائع کر کے عرب ممالک میں قابل استفادہ بنائیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو بہت بڑی کوتاہی کریں، صرف یہ ایک دوسرے پر الزام ڈال دیں کہ اس نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کرتے ہیں، مدارس والے کچھ نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ صرف چندہ کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا، ایک جو بہت اچھا کام ہوا ہے، یعنی تخریج و تحقیق کا کام تو ماشاءاللہ جاری ہے اور یہ مطلوب بھی ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ افراط و تفریط ہے، اس کے سلسلے میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ جو بہت سے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہر شخص پر تنقید کرتا ہے۔ جو شخص کام کرتا ہے وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، جو کام نہیں کرتا ہے، بیٹھا صرف تنقید کرتا ہے، وہ میرے نزدیک بالکل ہی قابل پذیرائی، قابل اعتبار بھی نہیں۔ تو کام کیجئے انشاءاللہ، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون۔ ایک جو بہت اہم اور ضروری کام ہے کہ حدیث کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ترجمے کے ساتھ تو چھپ گئی ہیں، سب ٹھیک ہے، چھپتی بھی ہیں، شائع ہوتی ہیں، پڑھتے بھی ہیں لوگ، لیکن اب اتنا یعنی اتنی ضخیم کتابوں کو پڑھنے کی طرف رجحان نہیں، تو لوگوں نے ان کا انتخاب کیا چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں اہم حدیثیں ہیں۔ اس کا سلسلہ بہت پہلے سے مولانا ابراہیم عربی مرحوم 1901 میں جن کی وفات ہوئی، انہوں نے مطبع خلیلی سے طریق النجات کے نام سے مشکات المصابیح کی فصل اول کی حدیث ہیں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک انتخاب کر کے چھاپی ایک جلد میں۔ ان کے ترجمے کا موازنہ آپ کسی بھی بات کے ترجمے سے کریں تو پتہ چلے گا کہ ترجمہ کتنا وقیع اور کتنا ادیبانہ ہے۔ انہی کے طرز پر پھر مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی نے سواء الطریق لکھی، سواء الطریق اس میں بھی فصل اول کی حدیثیں ہیں، لیکن ایک بہرحال یہ عالم تھے اور وہ ادیب تھے، دونوں کے ترجمے میں بہت فرق ہے۔ تیسرا ایک بہت جو مشہور انتخاب ہے وہ انتخاب حدیث کے نام سے مولانا عبدالغفار حسن رحمانی جو اسلامی میں اراکین میں سے تھے، تو ان کا وہ بہت مشہور مجموعہ ہے، وہ جو چھپتا ہے اور شائع ہوتا رہتا ہے۔ دیوبند کے علماء نے جو کتابیں لکھی ان میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے معارف الحدیث کے نام سے بہت ہی اچھی شرح ہے اور بہترین، اور مولانا بہت بڑے عالم تھے، اور مطلب اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو جس مکتبے کی جس دائرے میں ہے وہ دوسرے دائرے کی چیزیں نہیں دیکھتا پڑتا ہے۔ ان کی کتابیں دیکھیے، انہوں نے جو شرحیں حدیث کی ہیں اور جس انداز میں پیش کیا ہے، کتنا ان کے اندر تڑپ اور جذبہ ہے کہ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی حنفی عالم کے اندر یہ شوق نہیں کہ وہ حدیث لوگوں کو پار مان۔ اور دوسری ایک جو بہت مشہور معروف کتاب ہے ترجمان السنہ کے نام سے مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب کی، جو ندوۃ المصنف نے چھپی، وہ بھی اپنے انداز کی بہت ہی اچھی ہے، کئی جلدیں چھپی تھی اس کی اور شائع ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی اچھا انتخاب ہے۔ تو یہ سبھی انتخابات میں اس طرح کے انتخابات بے شمار ہیں۔ جماعت اسلامی وغیرہ والوں نے نہیں، جماعت اسلامی والوں نے نہیں چھپا، وہ ندوۃ المصنفین سے جماعت اسلامی سے جماعت اسلامی شاید انتخاب وغیرہ انتخاب حدیث کے نام سے ایک مولانا امین اثری صاحب تھے، انہوں نے بھی ایک انتخاب کیا ہے، انتخاب کے نام سے بہت کتابیں چھپی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حدیث کی وہ تعلیمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کہ جو موجودہ دور میں بالکل یہ سمجھیے کہ مطلب موجودہ دور کے ذہن اور فکر کے مطابق چیزیں، وہ چیزیں آپ حدیث سے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ مثلا صفائی ستھرائی کا اہتمام، وقت کی پابندی اور اس کا اہتمام، یا اس طرح سے جانوروں پر رحم اور وہ بچوں سے متعلق جو خواتین سے متعلق تعلیمات ہیں، یہ سب پیش کیجیے نا۔ یہ سب انسانیت کی بنیادوں پر جو چیزیں ہیں وہ پیش کریں گے تب اندازہ ہوگا۔ لوگوں کو نفرت اس لیے ہوتی ہے کہ حدیث میں فلاں چیز آ گئی جو ہمیں عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، سائنس کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ تو ایسی جو چیزیں، اس پر ایک کتاب کی طرف میں نشاندہی کروں گا جو عرب ممالک میں چھپی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ سبقت کر کے اس کا ترجمہ کرے۔ ایک ہے مجموعہ محمد الرسول اللہ کے نام سے، محمد الرسول اللہ کے نام سے، وہ سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس کو تقریباً عالم اسلام کے اکثر علماء و مشاہیر نے دیکھا ہے، اس کا مراجعہ بھی کیا ہے۔ وہ شیخ سلمان العودہ صاحب کے ادارے سے چھپا ہے اور ہر جگہ ہر مکتبے میں دستیاب ہے۔ تو اس میں وہ ساری ایسی حدیثوں کا انتخاب ہے، اس میں سے حدیثیں لے کر کے لوگ مختلف کتابوں کی شکل میں شائع کریں انشاءاللہ۔ یہ تو انتخاب حدیث کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک بڑا اہم کام کیا ہے کہ فہرست بنانے کا، حدیث کی کتابوں کی فہرست بنانے کا کام، اشاریہ سازی۔ اس سلسلے میں میری ملاقات 1977 میں ایک صاحب سے ہوئی تھی، ایک اقبال عمری تھے جو نیشنل میوزیم جو دلی میں ہے اس میں وہ کام کرتے تھے، ابھی بھی ان کے لڑکے وہاں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کا ایک اشاریہ تیار کیا، لیکن آج تک افسوس کہ وہ چھپا نہیں، مجھے دکھایا بھی تھا انہوں نے۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک مولانا عبدالعزیز صاحب گوجرانوالہ کے تھے، انہوں نے نبراس الساری لاطراف البخاری کے نام سے بخاری کے اطراف اور اس کی فہرست بنائی تھی۔ تو اس طرح ایک اور فہرست بنائی تھی، ایک ہمارے جامعہ اسلامیہ جو بنارس میں ہے، اس میں ایک عالم تھے، استاد تھے اسیر ادروی، وہ لکھتے تھے، نظام الدین اسیر ادروی۔ انہوں نے بخاری کے رجال کی فہرست بنائی تھی، کون کون سے کہاں کہاں کس کس کتاب اور باب میں آئے، لیکن افسوس کہ ان کی فہرست بھی نہیں چھپ سکی۔ یہ سب جو میری دیکھی ہوئی فہرستیں ہیں۔
تو ان اشاریوں کی بہت ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو کام ہوا ہے اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ اور ایک پوائنٹ کی طرف اور اشارہ کہ علم حدیث کی تاریخ اور محدثین کے تعارف سے متعلق بہت کتابیں لکھی گئیں، ان میں ذکر آیا تھا بستان المحدثین کا شاہ عبدالعزیز کے، اس طرح سے نواب صدیق حسن خان کی کتاب اتحاف النبلاء المتقین باحیاء مآثر الفقہاء المحدثین، تو اس میں انہوں نے فارسی میں ساری ان کتابوں کا اور محدثین کا تعارف کرایا ہے۔ اور دوسری ایک کتاب لکھی الحتہ فی ذکر الصحاح الستہ، اور یہ سلسلہ جاری رہا پھر دارالمصنفین کے اندر جو کتاب نکلی تذکرۃ المحدثین کے نام سے 3 جلدوں میں مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کی، وہ بہترین کتاب ہے سارے محدثین کے تعارف میں۔ ایک کتاب ہے مولانا تقی الدین ندوی صاحب کی محدثین اعظم ان کے علمی کارنامے، اور اس طرح سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور ان موضوعات پر تو یہ سارے پہلو تقریباً جو حدیث کے خدمت کے تعلق سے ہیں وہ برصغیر میں ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے بہت سی چیزوں پر کام کرنے کی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم تعصب چھوڑ دیں، اور دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ تحقیق جہاں تک پہنچ چکی ہے برصغیر سے باہر یعنی عرب ممالک میں، اس لیے کہ ادھر تقریباً 50 سال 60 سال سے عرب ممالک میں بعض بڑے محققین اور محدثین کے تحقیقات کے نتیجے میں، جیسے علامہ احمد شاکر، اس کے بعد پھر شیخ محمد ناصر الدین البانی، اور اسی طرح سے شیخ محمد شعیب ارناؤت، عبد القادر ارناؤت وغیرہ، ان لوگوں کے ذریعے، اور پھر اس وقت ابھی موجودہ دور میں ابھی ایک بہت بڑے جو رجال کے عالم ہیں وہ بشار عواد معروف، تو ان کی کوششوں سے ایک طرح سے علوم حدیث کے سلسلے میں ایک طرح سے نشت ثانیہ اس کی کہیے، یا بالکل ایک طرح سے نئی انداز میں تحقیقات کا سلسلہ، سارا پرانا ذخیرہ وہ چھپ کر کے آ گیا، اور ان کی تنقیح و تحقیق کا کام، رجال پر کام، طرح طرح کے موازنات و مقارنات، تو ان سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ بہت سے تقریباً مدارس میں یا ان کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں اس ذخیرے سے استفادہ بھی نہیں کیا گیا۔ تو علم حدیث ہو یا کوئی دوسرا علم، کہیں کسی جگہ ایک جگہ متمرکز نہیں ہوتا۔ وہ علم جو شخص جہاں سے حاصل کرے گا، پھر اس میں جو جتنا حصہ لے گا وہ اس حساب سے بڑھ جائے گا آگے۔ تو اس وقت عرب ممالک میں جتنا تحقیقی کام ہو رہا ہے ان سے استفادہ ضروری ہے، چاہے وہ اردن کے اندر ہو، سعودی عرب کے اندر ہو، مصر کے اندر ہو، شام میں ہو، ان سے استفادہ کرتے ہوئے اور مزید جو ہم اپنی جو تاریخی روایت ہے ہماری خدمت حدیث کی اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی اہل حدیث حنفی کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں چاہیے۔ جو بھی کام ہوا ہے اس کام کو دیکھ کر ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس کی خود کی کام کی اپنی قیمت ہوتی ہے، اور جب انسان اس میں پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کون کام کس درجے کا ہے۔ بلکہ جب بھی موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ موطا کی جو شرح ان کی ہے، کیا نام ہے، جو سب سے اچھی شرح مانی جاتی ہے، تمہید اور الاستذکار ابن عبد البر، تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ تفریق اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے عام طور پہ ہمارے یہاں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ بہرحال ہمارا جو خود کا علمی دائرہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ سمٹتا ہے، اور جب بھی علمی دائرہ سمٹے گا تو لازمی طور پہ علم کا نقصان ہے، انسان کا اپنا نقصان ہے۔ شیخ تو یہ سب کام ایک میں تعلیق دیکھ رہا ہوں اس میں کہ ایک خالد گرجاخی صاحب کی مفتاح البخاری، ہاں خالد گرجاخی صاحب پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بخاری کا ایک اشاریہ بہت زبردست بنایا ہے مفتاح البخاری کے نام سے۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل پر ایک عرصہ گزار کر کے انہوں نے اس کی ترتیب بھی الگ قائم کی ہے اور اس کی فہرست بھی بنائی، تو یہ دونوں بھی واقعی بے نظیر قسم، ہاں، اور بھی بہت سے علماء ہیں، میں نے صرف چند نمونے دیے تھے۔ بالکل وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو شیخ تو یہ جو کام ہوا ہے ان کاموں کے تعارف پہ، ان کاموں کی تاریخ پہ، محدثین کا، علماء کا ہمارے ہندوستان میں جو حدیثوں وغیرہ کی احیاء کو لے کر کے، شرح کو لے کر کے، اور یہ سارے ان پوائنٹس پہ جو کام ہوا ان کاموں کا کوئی تعارف وغیرہ ہوا ہو، کچھ کتابیں اگر اس موضوع پہ لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں جو چند کام میں نے دیکھے ہیں خود، اور اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب نے ایک کتاب لکھی، وہ ان کا مطلب یہ کہ بر صغیر میں علم حدیث سے متعلق جو کنٹریبیوشن ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے اس کا نام، بہرحال یعنی علم حدیث سے متعلق بر صغیر میں جو کردار رہا ہے اس کی ترقی و ترویج سے متعلق جو ان کی کوشش رہی ہے، اس پر انگریزی میں کتاب، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ علوم حدیث میں بر صغیر کا حصہ اس طرح سے لاہور میں۔ اور اس سلسلے میں جو کام پہلے تو ہندوستان میں علم حدیث کے نام سے سید ثنا ندوی نے سلسلہ مقالات ایک لکھا تھا، وہ درمیانی میں پھر کئی قسطیں چھپ کر کے رہ گئی جو ان کے مجموعہ مقالات میں شامل ہے، اور پہلے معارف میں جو چھپا تھا، اسی کو پھر مکمل کرتے ہوئے ایک تھے ابو یحییٰ امام خان شہری، انہوں نے پھر معارف کے اندر اسی سلسلے کو مکمل کر کے اور تقریباً جدید دور تک 1857 تک پہنچایا تھا، جو 1857 تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں نواب صدیق حسن خان کے دور میں، ان سب کا ذکر کیا تھا۔ پھر اسی سلسلے کو مکمل کر کے ایک سال تھے ابو سلمہ شفیع احمد بہاری،
جو شفیع احمد بھی کلکتے میں مدرسہ عالیہ میں پڑھاتے تھے، بڑے فاضل آدمی تھے. تو انہوں نے برہان کے اندر، یہ تقریباً 1965-60 کی بات ہے، تو اس میں ہندوستان میں علوم حدیث کی تصانیف یا تصنیفات کے نام سے وہ انہوں نے بھی 3-4 قسطیں لکھی تھیں. اور اس طرح سے ان مقالات کو اگر جمع کیا جائے تو جو پچھلی کوششیں ہیں ان کا پتہ چل سکتا ہے. اور ادھر بعد میں پھر بعض لوگوں نے جو کتابیں لکھی، مثلا ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالرحمن پروایی صاحب، جہود علمیۃ مخلصہ فی خدمت السنت النبوی، تو یہ کتاب بنارس میں چھپی، 2 بار چھپی. دوسرے ایڈیشن میں پورے اس میں حدیث کے مدرسے، احناف کے مدرسے اور پھر جو اتنے بڑے بڑے اعلام ہیں ان سب کی خدمت حدیث کا تفصیلی ذکر ہے. دوسرے ایک ہیں جو جامعہ ملیہ میں اسلامیات کے شعبے میں استاد ہیں، وہ خالد حامدی صاحب. تو خالد حامدی صاحب کا ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے برصغیر ہندوستان میں جو کام ہوا ہے، تو انہوں نے ان سب کا پھر ذکر کیا ہے، ان کا جائزہ. لیکن ان کی کتاب کا چھپی ہے، نمونہ تھوڑا سا شائع کیا تھا انہوں نے، وہ انہوں نے مجھے دکھایا تھا. تو یہ اپنے رسالے میں اپنے طور پر ایک کتابچہ عربی میں چھوٹا سا چھاپا تھا، اس کا ملخص یا موجز، تو وہ انہوں نے دیا تھا. اس میں انہوں نے سارے معاصرین تک جتنے لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ ان سب کا جائزہ تھا. تو اس طرح سے ابھی کوششیں منتشر ہیں، کوئی مکمل وہ نہیں. اردو میں جو کچھ اس سلسلے میں ہے علوم حدیث سے متعلق، تو ان کی بھی کوئی مکمل فہرست کسی نے نہیں بنائی. ایک کتاب مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی ہے، علماء اہل حدیث کی خدمات حدیث کے نام سے. اسی طرح سے عبدالرشید عراقی ایک ہیں، انہوں نے بھی اسی نام سے کتاب لکھی. تو علماء حدیث کی، اہل حدیث کی جتنی خدمات ہیں ان کا ذکر کیا. لیکن علماء احناف کی کوئی خدمات کا کوئی جامع تذکرہ میں نے نہیں دیکھا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی عالم اٹھے اور ان کے خدمات کا جائزہ لے اور مکمل ایسا ہو کہ برصغیر کا پورا احاطہ ہو اور جو کام جس طرح سے ہوا ہو. اور اردو میں جو کتابیں حدیث کے تعلق سے چھپی ہیں، تو ایک بہت پہلے 1960 میں قاموس الکتب کے نام سے اردو انجمن ترقی اردو کراچی نے چھاپی تھی، جس میں اردو کی ہر فن کی کتابیں تھیں. تو اسلامیات پر پہلی جلد تھی وہ. تو اس میں علم حدیث اور متعلقات حدیث پر جن کتابوں کا ذکر ہے، اگرچہ اس میں معلومات بہت غلط ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ بہت کچھ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تک کیا ہوا. اور ایک شخص نے اور کسی نے کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک مقالہ پیش کیا تھا، اردو میں مطالعات حدیث، یعنی حدیث میں جو کام ہوا ہے اس کے تعلق سے. ہاں، تو ان کا جائزہ وہ بھی چھپا، مطبوعہ شکل میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی فوٹو کاپی دیکھی تھی، تنزیل صاحب نے کسی نے بھجوایا تھا کراچی سے. تو یعنی ابھی صحیح انداز میں. اچھا، مشکل یہ ہے کہ ان موضوعات پہ جب لکھتے ہیں تو وہاں مسلکی عصبیت اور تعصب غالب آ جاتا ہے، ہر دو طرف سے. تو لکھنا چاہیے پورا تجرد کے ساتھ، وصف ہونا چاہیے اور حقیقت بیان کرنی چاہیے ساری چیزوں کی. ایک کتاب کا دوسری کتاب سے تعلق کیا ہے وہ بیان کرنا چاہیے، تاکہ اہل علم کو یا دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آئے، وہ ہم کسی زبان میں ہم ترجمہ کر سکیں اس کو یا اس کو پیش کر سکیں. اب وہ جو اپنے حلقے میں بس پڑھتے ہیں اس کو خوش رہتے ہیں، اور وہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ شیخ. تو ہم لوگ ہندوستان کہہ رہے ہیں، برصغیر ہند و پاک میں جو علوم حدیث سے متعلق جو خدمات رہی ہیں، جو کچھ کام ہوا ہے، اس سلسلے میں شیخ سے گفتگو کر رہے تھے. ماشاءاللہ کافی ایک کارآمد اور بہت ہی معلوماتی گفتگو. بہت سارے وہ گوشے جو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی مجہول تھے، وہ گوشے الحمدللہ روشن ہوئے. ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو احباب استفادہ کر رہے ہیں انہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ہم اسی لیے بار بار آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مطلب اس گفتگو کو عام گفتگو نہ سمجھیں. یہ کوئی عام کیا کہتے ہیں نصیحت نہیں ہے، یہ علم ہے، اور علم میں بھی گہرائی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیوز کو بار بار سنیں، آپ انہیں محفوظ کر لیں. انشاءاللہ یہ جو پورا سلسلہ رہا ہے ہمارا شیخ کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ جاری رہے گا. اور جو احباب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہیں تک محدود رہے گا، تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ خود بھی محفوظ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر اسے یوٹیوب پہ ڈالیں گے تاکہ آپ آسانی سے زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ استفادہ کر سکیں گے. لیکن جب تک آپ جس طرح استفادہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. تنزیل شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ ادارہ تحقیقات اسلامی نے برصغیر میں مطالعہ حدیث کے عنوان سے سیمینار کرایا تھا. ہاں ماشاءاللہ. اسی طرح مجھے وہ مطالعہ حدیث کے نام سے علی گڑھ میں بھی کوئی ایک سیمینار ہوا تھا. تو وہ بہت پہلے ہوا تھا،
تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کو جمع کر دیا سارے کتب حدیث اور جتنے اناف والا حدیث کی ہیں ان سب کا جائزہ ماشاءاللہ بہت سلیقے سے، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری گفتگو ہماری شیخ کے ساتھ چل رہی تھی حدیث اور علوم حدیث سے متعلق بر صغیر کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، کیا حصے داری رہی ہے ہمارے اسلاف کی، اور بہت ہی کارگر گفتگو. ہم شیخ کے بڑے شکر گزار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے. ہم پھر آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ابھی شیخ کے ساتھ جاری رہے گا. آئندہ دوسرے موضوعات پہ ہم شیخ سے بات کریں گے، چونکہ شیخ بھی کافی مشغول مصروف آدمی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی بہت سوچ سمجھ کر شیخ سے ٹائم لینا پڑتا ہے. انشاءاللہ پھر محفوظ رہیں گی یہ ویڈیوز، اور ہم انشاءاللہ یوٹیوب کا آپ کو لنک بھی دیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور اپلوڈ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں ہمارے اخوان کہ اگلا پروگرام کب ہے. ایک مہینے کے بعد شیخ ابھی ہندوستان کے سفر پہ جانے والے ہیں، تو شیخ اگر آ جائیں انڈیا سے واپس آ جائیں اور دیکھیں تو پھر انشاءاللہ ہم شیخ کو زحمت دیتے ہیں، ضرور استفادہ انشاءاللہ کریں گے. آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے، شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اور اسی طرح ہمیں استفادہ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ موقع فراہم کرتا رہے. شیخ کی ذات الحمدللہ آپ میں بہت خاص طور سے اس خاص تناظر میں، علوم و فنون کے تناظر میں اگر دیکھیں گے تو بڑی غنیمت شخصیت ہے. ہماری تو نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کا ہمارے اوپر جو یہ سایہ ہے یہ دراز رکھے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کا موقع ملے. تو یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ ابھی جاری رہے گا. شیخ ہندوستان کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو آ جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم دوسرے جو موضوعات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح کے موضوعات ہوں گے جن کا تعلق علم سے ہے، فن سے ہے، اور جس سے ہمارے صاحبان ذوق انشاءاللہ بہتر استفادہ کر سکیں گے. انہی چند باتوں پہ آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. وجزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم. اپنا خیال رکھیں، استفادہ کریں، اور اس استفادے کو جہاں تک بڑھا سکتے ہوں وہاں تک ضرور بڑھانے کا جتن کریں، کوشش کریں، اور اس کو اپنے نیک اعمال کا حصہ بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.